وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے، آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے۔ کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو، تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو، اس واقعے کو سن لو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس واقعے کو سن لو، چلے جانا تھوڑی دیر، یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں، اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد صبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، جی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے جو سزا بتائی ہے، پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن و بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو، اس کا
انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے۔ دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی مرد کو نہیں، لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر۔ ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں۔ 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا، اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے۔ اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو، یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے۔ اس عورت کو لے جایا جانے لگا، ایمان دیکھیے ایمان، اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی، جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا۔ اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، اگلا چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا ایسے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھی ہو، مجھے دھیرے دھیرے لے چلو۔ جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا ادھر آؤ، آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی، تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو
اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت، نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ কথা শিমুলের لیجئے بھائی 500 ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া গেছে, اور کچھ স্টেজে রাখা আছে। سب কথা শিমুলের বংশহার بیٹھے তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا 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 اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو، اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانو، تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی جرجی اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے، جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، MLA منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیز ہوں، میں
इज्जत वाला असर रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीज को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला जमी व ला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है। मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूँ। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता और सालिम इब्ने अब्दुल्ला जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आज तक तो हम जानते हो, मेरा रब जानता, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टाँके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहाँ तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो ज़रूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्ने अब्दुल्ला हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा, नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा, जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम,
आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल दुनिया में यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लगता, अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफा असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूँ। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सज़ा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सज़ा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूँ, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया, दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना।
اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا۔ کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا۔ اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواتل، مر جا تو، برا ہو تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندھی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا پھوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بدچلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی وجہ بتاؤ۔ آپ نے کہا خالد وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے۔ وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی۔ فرمایا خالد اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو۔ اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے۔ وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خالد اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ اے خالد اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ یہ تھا ایمان۔